بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو السلام علیکم، ویری گڈ آفٹر نون اینڈ آداب. آج میرے جو مہمان ہیں جناب، ان کا نام ہے جنید قریشی اور ویلی آف کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور یورپین فاؤنڈیشن فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے وہ ڈائریکٹر ہیں، اور ہاشم قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں. لیکن ان کو اس لیے نہیں بتایا گیا کہ وہ ہاشم قریشی کے صاحبزادے، ان کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ ایز اے ینگ مین he has made a very very valuable contribution to the cause of Jammu and Kashmir, and he has clarified many important things. He speaks very fluently، اور میں اردو میں بات کر رہا ہوں، بڑے اچھے طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، فلوئنٹلی بات کرتے ہیں، بڑی دلیری سے بات کرتے ہیں. اور بہت سے پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ پرائیویٹ محفل میں کہتے ہیں لیکن کھلے عام نہیں کرتے. جنید قریشی کو یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے میرے پروگرامز میں آتے تھے جو میں کرتا تھا لندن سے ایک کمرشل ٹی وی پر، تو وہاں پر بھی آ کر انہوں نے اپنا سکہ جمایا، اور بہت سے لوگوں کو ان کو پروگرام بہت پسند تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ جنید قریشی کو دوبارہ بلاؤ. تو اس پروگرام میں جو ہے نا، اس فرسٹ ٹائم از کمنگ اینڈ آئی ہوپ اٹ وونٹ بی دی لاسٹ ون. جنید قریشی، ویلکم ٹو مائی شو. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت زیادہ انڈیزرونگ اور لمبی انٹروڈکشن دے دی. Well, I think that is not for you to decide کہ undeserving ہے. I know your abilities, skills and what contribution you have made. ٹھیک ہے. نہیں، شکریہ آپ نے بلایا، اور آپ کا وہی آپ نے صحیح بات کی، آپ کے پروگرام پہ بڑا اچھی ڈیبیٹ ڈسکشن رہتی تھی، تو وہ تو اب نہیں رہا. تو چلے، یہ آپ نے ایک نئی چیز سٹارٹ کی، یہ بھی بہت اچھا ہے. Yes. And انشاءاللہ ہمیں دوبارہ بھی آپ موقع دیں گے کہ اس پر بات کریں گے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج ہم کتنی بات کرتے ہیں اور کتنا مسئلہ رہ جاتا ہے. تو آج کا ٹاپک، جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا، یہ جو جس کو آپ پراکسی وار کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ ملیٹنسی کہتے ہیں، کچھ جہاد کہتے ہیں، which started in July 1988. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ ایک ریت کانفرنس کے نام سے ایک امبریلا بنا آرگنائزیشن. اب کوشچن یہ کرنا ہے، ہم نے طے کرنا، یہ ڈسکس کرنا، انالائز کرنا آپ نے کہ واٹ از دا رول آف ریت کانفرنس. یہ موجودہ جو اسٹرگل تھی، جہاد تھی، جو کچھ بھی آپ نے ہم دے، کچھ لوگ اس کو ٹیررزم کہتے ہیں، کچھ پراکسی وار کہتے ہیں. تو اس کا ریت کانفرنس کا اس میں کیا رول تھا یا ہے؟ شکریہ چودھری صاحب. ایک چیز میں فرام دی آن سیٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں in order to assess history، J&K کی ہسٹری. ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں نئی حریت کانفرنس اس بات کی ڈیزرونگ نہیں ہے کہ شبیر چودھری یا جنید قریشی اپنا اس پہ وقت برباد کریں. ہم یہ ڈسکشن حریت کانفرنس پہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو ایک لارجر پکچر میں، کیونکہ کشمیر کی ہسٹری میں، J&K کی ہسٹری میں جیسے آپ کا ایک رول ہے، میرا ہو سکتا ہے کوئی رول ہو، کسی اور کا کوئی رول ہے، اسی طرح ان چمچوں کا بھی کوئی رول تھا اس بڑی کڑائی میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم حریت کانفرنس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے حریت کانفرنس is anyhow or in any way deserving to be discussed for more than 2-3 minutes. But ہمیں ایک ہماری ذمہ داری ہے. اس میں کہنا ہے کہ اس میں بات صرف یہ آتی ہے کہ آپ کا بھی ہے کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتی. ٹھیک ہے. لیکن میں اس کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوں. Any organization, any individual, any party, any platform which has caused enormous problems for the people of Jammu and Kashmir, جنہوں نے اس میں نیگیٹو یا پازیٹیو رول ادا کیا ہے. It is my duty as a writer, as a student of history، اس کو انالائز کیا جائے. People may not like what I do، لیکن میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، اس لیے سے کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ it will be helpful for future generations. ہمیں یہ کر رہے ہیں order to assess history. ٹھیک ہے. اس پہ دیکھیں، میں سٹارٹ یہاں سے تھوڑا کروں گا. ابھی آپ نے حریت کی بات کی، میں آپ کے ویورز کے لیے بھی جو اس سے آگاہ نہیں ہوں گے، بٹ میں کچھ نام لوں گا. انجمانی اوقاف جامعہ مسجد، ارجمان تبلیغ الاسلام، امت اسلامی، جمعیت حمدانیہ،
جمعیت علماء اسلام، کشمیر بزم توحید، جموں کشمیر مسلم لیگ، امام احمد رضا اسلامک مشن، دختران ملت. سوائے دختران ملت کے باقی کسی نے یہ نام نہ سنے ہوں گے، نہ کسی کو یہ پتا ہوگا کہ یہ کس سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہ ساری، اب اس کے برعکس میں کچھ اور نام لے لیتا ہوں. ان پہلے بتاتے ہیں کہ یہ نام میں شاید جانتا ہوں، آپ جانتے ہوں گے، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کی کیا انفرادیت کیا ہے یا ان کی اہمیت کیا ہے. میں نے جب حریت کا کبھی نام سن، یہ حریت کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں. اچھا، یہ حریت کے ممبرز ہیں. یہ حریت کے ممبرز ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے، مطلب جس میں اوقاف جامعہ مسجد بھی ہے، اچھا اچھا تبلیغ الاسلام بھی ہے، امام احمد رضا اسلامک مشن بھی ہے. کسی نے سنے نہیں ہو. یہ ان کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں حریت کانفرنس کے. اب میں ویلی سے ہوں، ویلی میں آتا جاتا رہتا ہوں، میری فیملی ویلی میں رہتی ہے. حریت کے علاوہ، ان کے کانسٹیٹوئنٹس ہونے کے علاوہ، میں نے آج تک ان کے نام نہیں سنے. مجھے نہیں پتا ہے کون ہے، سوائے دختران ملت کے کون چلاتا ہے، کیا ان کی ممبرشپ ہے. اینڈ آئی ایم شیور nobody has heard of them. تو حریت کا رول جب آپ اس کو ایگزامن کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں ایک دو چیزیں دیکھنی. حریت comes from the Turkish word حریت which means freedom. تو in essence what they are trying to say that's it's a freedom movement. یا مطلب ان کا تو یہی مقصد ہے کہنے کا. اب یہ ابھی میں نے آپ کو نام لیے کچھ کانسٹیٹوئنٹس کے جو مشہور ہیں تھوڑے بہت، ان کے نام نہیں لیے، جیسے کہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے یا جماعت اسلامی ہے یا پیپلز کانفرنس ہے، وہ تو سب جانتے ہیں. یہ اس لیے لیے. اب ایک فریڈم موومنٹ کے کچھ اور نام میں لیتا ہوں. بھگت سنگھ ایک سکھ پنجاب سے، بی آر امبیڈکر ایک دلت مدھیہ پردیش سے، موہن داس گاندھی ایک براہمن گجرات سے، بادشاہ خان ایک مسلمان نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس سے، پنڈت جواہر لال نہرو براہمن ہندوستان کے نارتھ سے، جموں کشمیر سے، سردار پٹیل گجرات. تو ان ناموں میں آپ کو کتنی ڈفرنس نظر آتی ہے جب آپ فریڈم موومنٹ کی بات کرتے ہیں. کوئی گجرات سے، کوئی پنجاب سے، کوئی سکھ ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے. اور باقی جو میں نے آپ کو اوقافوں کے اور جمعیتوں کے اور بزم توحیدوں کے نام لے کے دیے، تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں نہیں سمجھا، آپ سمجھائیں پلیز. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حریت از ناٹ ٹرو ٹو اٹس نیم. حریت کانفرنس آزادی کی ایک کانفرنس ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کے ویورز نے بھی پڑھا ہوگا، اگر پڑھا ہوگا، اسد درانی صاحب کی جو لیٹسٹ کتاب تھی جو انہوں نے مسٹر اے ایس دولت کے ساتھ لکھی تھی، اس میں تو کون ہے، تعارف کراتے ہیں دونوں کا. اسد درانی صاحب جو لیفٹیننٹ جنرل تھے، he was the chief of ISI, پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے. And A.S. Dulat was the chief of the research and analysis wing, which is the premier intelligence agency of India. And I think A.S. Durrani went on to become the high commissioner in Saudi Arabia for Pakistan, or the ambassador of Pakistan. And A.S. Dulat went on to become an advisor in Vajpayee's cabinet or in his prime minister's office. تو انہوں نے مل کے وہ کتاب لکھی تھی کچھ دن پہلے. اس میں اسد درانی صاحب تو یہ مطلب تسلیم کرتے ہیں کہ حریت آئی ایس آئی نے بنائی تھی. اچھا، اب صرف دوبارہ کریں، یعنی یہ جو حریت کانفرنس ہے یہ بنائی ہے آئی ایس آئی نے. یہ آئی ایس آئی کے چیف کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. مطلب مجھے آپ مجھے لگوا دینا، یہ آئی ایس آئی کا چیف کہہ رہا ہے جو اس وقت آئی ایس آئی کا چیف تھا. اچھا اچھا. تو ڈھکی چھپی بات تو ویسے بھی نہیں تھی. دیکھیں اب پھر حریت کی اگر ہم جائیں گے، 93 میں بنی ایک حریت، 2004 میں ایک اور بنی، اور 2014 میں ایک اور بنی. اچھا، تو مطلب سب آئی ایس آئی نے بنائی ہے یا خود ان کے اسپلٹ ہوتے رہے؟ کیا مسئلہ بنا؟ نہیں، ان کے بیسک ایشو یہ تھا کہ ان کے ایک تو اسپلٹ ہوتے رہے، اور ظاہر سی بات ہے، دیکھیں کوئی بھی اس طرح کی کنگلومریٹ جو کہیں پر بنتی ہے، جس کے پھر
militant wings بھی ہوتے ہیں. It's of course not possible جب آپ نے ISI نے 93 میں بنائی ہے, ظاہر سی بات ہے ISI نے پھر 2004 میں 2014 میں ایک آدھی اور بنا دی ہوگی in order to divide any kind of discourse even more. لیکن اگر ہم 93 کی حریت پہ جائیں, اس وقت 6 کے ساتھ جماعتیں ان کے ساتھ تھی. آپ یہ دیکھیں کہ 90s میں جو حریت بنی ہے, اس ہر دھر کا جو تھا, ہر جو حریت میں پارٹی تھی پولیٹیکل, جو یہ سوشل اور ریلیجس تھی ان کو چھوڑ کے, بٹ جو پولیٹیکل, ایوری سنگل ون آف دیم یوز ٹو ہیو اے ملیٹنٹ ونگ. جیسے کہ جماعت اسلامی کا حزب المجاہدین تھا. In 93 even JKLF had not renounced violence yet. I think it was 94 when they did that. اچھا, میروائز صاحب کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھی العمر تھی, جن کے مشتاق زرگر جو ہے پاکستان میں بیٹھے. He was freed during the hijacking of the Air India Airlines. مشتاق لیٹرم بھی کہتے ہیں اس کو, تو زرگر بھی کہتے ہیں. ہاں, لیٹرم بھی کہتے ہیں. He was freed during the hijacking which went to Kandahar. اچھا, شاہ صاحب کا بھی ایک تھا البدر تھی ان کی. تو ایوری سنگل پولیٹیکل پارٹی ہیڈ آلسو دیئر ملیٹنٹ ونگس. اچھا, یہاں پر میں تھوڑا سا ریکیپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھیں نا, آپ تو ماشاءاللہ بڑے اس کا آپ کا تجربہ, وسیع تجربہ آپ کا. تو میں یہ جو ویوز میرے جو ہے نا, ضرورت نہیں ہوتا کہ سارے ان کی بھی آپ کی طرح وہ اس کیلیبر کے لوگ ہوں. میں ریکیپ کرنے کے لیے تو ایک بات یہ ہوگی کہ APIC جس کو جو کہتے ہیں کہ ذاتی کی جنگ لڑی تھی, اس کو بنایا تھا ISI نے. ISI ہو گئی پاکستان کی ایک ایلیٹ ایجنسی, یہی بات آ گئی. اچھا, ذرا جس نے بنایا فنڈنگ بھی وہی کرتے ہوں گے. پھر یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جن کا آپ نے نام لیا گروپس کے جو لیڈر تھے, ان کا ایک ملیٹنٹ گروپ بھی تھا تقریباً. تو دوسرے لفظوں میں دے سپورٹڈ ملیٹنسی ایز ویل, جس کو بعد میں لوگوں کو ٹیررزم بھی کہتے ہیں, جو کچھ بھی کہیں پر وہ اس کو سپورٹ کرتے رہے. یہ تو 93 کی آپ بات کر رہے ہیں نا. 93 2000 میں آپ کہتے ہیں وہ ملیٹنسی کو سپورٹ کرتے تھے. ڈیڈ یو نو 26 جولائی 2000 میں HM کے چیف کمانڈر عبد المجید ڈار نے ایک سیز فائر اناؤنس کی تھی. حریت نے 28 جولائی کو 2000 میں اس سیز فائر کے خلاف پریس ریلیز جاری کی تھی. اس کو کرٹیسائز کیا تھا کہ HM کی سیز فائر, یونیلیٹرل سیز فائر کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں. وجہ مزے کی بات یہ ہے, اسی پریس ریلیز میں وجہ یہ دی تھی, ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کیونکہ ہم جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں صرف اور صرف میننگ فل ڈائیلاگ ود آل اسٹیک ہولڈرز, اس پہ یقین رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں ایک سیز فائر کو. اچھا, یعنی it beats my intelligence, but مطلب this is their reasoning. اچھا, نہیں چلو تھوڑا سا ہم آگے چلے گئے, لیکن چونکہ since we are talking about that incident نہیں کہتے اس مطلب اس واقعہ پر کہ انہوں نے ڈار صاحب نے یہ سیز فائر اعلان کیا, ٹھیک ہے. تو حریت کانفرنس جو دعویٰ کرتی تھی کہ وہ سب کشمیریوں کی نمائندہ ہے, جموں کشمیر کے سٹیزن کی نمائندہ ہے, تو وہ کہتی ہے اب سیز فائر نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ ماردار یا جو کچھ ہے وہ جاری رہنا چاہیے, یہ مطلب تھا. Because دیکھیں نا, and I understand them, مطلب I don't agree with them, I don't condone them, but I understand them. جب تک یہ خون خرابہ چلے گا تب تک ان کی اہمیت ہے نا, تب تک آپ مطلب they propagate themselves of being the political face of J&K. تو دوسرا تو آپ کو بندوق سے مار رہا ہے, تو آپ اگر اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, جب تک وہ آپ کو بندوق سے مارے گا تب تک آپ اس سے بات کرنے کی مطلب وش رکھیں گے. جب وہ بندوق بردار آپ سے بات کرنے لگا تو ان کی ضرورت کیا رہے گی. اچھا, تو so they wanted to make themselves relevant, keep themselves relevant. And but جہاں پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, جو جموں کشمیر کی ریپرزنٹیشن کی آپ نے بات کی. Now the valley is around, what is it, 8,000 square kilometers, something like that. Miles بھی ہو سکتا ہے, I'm not very sure. But the Hurriyat conference کی جو because this is what the constitution of Hurriyat conference says. It says that they are the sole representatives of the people of Jammu and Kashmir. پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ ان کو یہ جب ISI یہ بنا رہی تھی تو اس وقت ان کو یہ کوئی سرٹیفکیٹ انہوں نے ساتھ دے دیا تھا, یہ انہوں نے کہاں سے ڈیسائیڈ کر لیا. تو اور اگر ڈیسائیڈ کر بھی لیا ہے تو انہوں نے نہیں کیا, یہ تو جنہوں نے بنائی تھی انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے دے دیا.
تو कहते हैं कि they are the sole representative, तो इसका मतलब ये हुआ है कि they were representing Ladakh, they were representing that is where I was coming to. देखिए मैं वैली का हूँ, वो मुझे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो मतलब नॉट इवन इन द वैली देयर आर मेनी. देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी के लोग हैं कश्मीर में, वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. पीडीपी के लोग हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, मुख्तलिफ दूसरे मसलक के लोग हैं वहां पर, वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं मुझे नहीं करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल making the claim the sole representative of J&K is very, it's not, it's, you know, making the claim of being the sole representative of the valley is presumptuous, let alone the whole of J&K, because उसकी वजह ये है कि जितनी भी हुर्रियतें बनी हैं, 3 बनी हैं, और आज इनको आप कोई 27 साल हो गए पहली हुर्रियत को बने हुए, इनमें से एक भी कॉन्स्टिट्यूएंट जम्मू का नहीं है किसी भी हुर्रियत में, लद्दाख का नहीं है, अच्छा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान का नहीं है, लेकिन चलो वहां तो मैं फिर भी ये समझ सकता हूँ कि एलओसी है तो बड़ा मुश्किल है, आज के दौर में तो नहीं है, आप लंदन में बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बात कर रहे हैं, लेकिन विद इन देयर, मतलब जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में J&K है, वहां इनके पास वैली के अंदर, मतलब जम्मू के कोई नहीं है, लद्दाख का नहीं है, और वैली में भी आप ये कह सकते हैं कि वैली के कुछ मखसूस पॉकेट्स के कुछ मखसूस लोगों की सोच की ये शायद नुमाइंदगी करते होंगे. अच्छा, चूंकि मैं एक्सक्यूज माय इग्नोरेंस, भाई क्या पंडित कम्युनिटी का कोई नुमाइंदा था उनके पास? जनाब ये अंजमानी और तबलीगें और ये सारी करके आपने इसमें पंडित का कौन सा, जब दुख्तराने मिल्लत व्हिच इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैंड, जब वो इनमें हैं, तो पंडित तो पहले ही हमसे घबराते हैं, तो इस ऐसे फोरम पे क्यों आएंगे? पहले कह दिया कि एक्सक्यूज माय इग्नोरेंस, मतलब ये कहने का मैं तो ये सीख रहा हूँ ना आपसे, और लोगों को भी कोशिश करेंगे वो भी सीखें इससे. भाई क्योंकि लफ्ज जो है ना, जो लफ्ज सोल रिप्रेजेंटेटिव, वो थोड़ा सा मुझे जहन में अटक गया है, तो मैं ये पूछना चाहता था कि बुद्धिस्ट कोई नुमाइंदा था उसमें? नहीं जी, कोई जम्मू लद्दाख से है नहीं, और वैली में डोगरा कोई भी नहीं. Nobody else except from the valley and except subscribing to the religion of Islam. आप ये कहना चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा झूठ तो स्टार्टिंग में उन्होंने कह दिया कि we are the sole representatives. तो हाँ, और फिर इन्होंने जो देखें, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं सारी पार्टीज की, ठीक है, they propagate accession to Pakistan. अब मेरा ये मानना है, और मेरा ये मतलब मैं समझता हूँ एक जायज सवाल है मेरा, कि अगर ये लोग पाकिस्तान की एक्सेशन प्रोपगेट करते हैं और उसमें यकीन रखते हैं, और फिर ये सोल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के, तो हमें हुर्रियत की क्या जरूरत है? पाकिस्तान भी तो यही कहता है, फिर पाकिस्तान हमारी नुमाइंदगी, हमें ये बीच में ये जो कश्मीर में जो रिश्ते तय करते हैं ना, लड़के और लड़की के शादी के, उसको मिडल मैन कहते हैं. अच्छा, ये कुछ और नाम भी है उनका? तो उनको मिडल मैन कहते हैं, उनको मिडल मैन, हम मिडल मैन ही रख लेते हैं. ओके, आई एग्री विद दैट. वो जो है वो लड़के और लड़की के घर में जाते हैं, बात आगे चलाते हैं, और फिर एंड पे शादी हो जाती. लेकिन हमें तो इस मिडल मैन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान भी एक्सेशन ऑफ कश्मीर मांग रहा है, तो ये तो पाकिस्तान अच्छे तरीके से प्रोपगेट कर सकता है ना अपने स्टांस को. साहब मुझे फिर पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लफ्ज आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं, फिर मुझे अपने ज्ञान में समझने की कोशिश कर रहा हूँ. आप लोग कहते हैं कि हुर्रियत का मतलब है आजादी, फ्रीडम, ठीक है? इन तुर्किश इट मींस दैट. वही आपने तुर्किश में क्या है, जिसमें भी क्या है, मतलब तो यही है उसका, ठीक है, फ्रीडम है. और फिर फ्रीडम की वो तशरीह कर रहे हैं कि एक्सेशन टू पाकिस्तान, यही बात है फिर. और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सोल रिप्रेजेंटेटिव है. मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमारे पास तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, अभी तक हम जो स्टार्ट है वो भी नहीं कर सके, इसलिए ऐसे कि रोल तो अभी बाद में करना है. अभी तो उसका ये कर रहे हैं कि एक तो ये है कि वो दूसरे लफ्ज में वो ना तो नुमाइंदा थे, ना वो आजादी चाहते थे, इसलिए कि वो उनको बनाया था, एक ऐसे मुल्क ने बनाया जो ऑलरेडी काबिज है जम्मू कश्मीर की टेरिटरी पर.
یہی بات ہے نا. اور یہ ہے آل پارٹیز حریت کانفرنس, آل پارٹیز. تو آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے یا تھی وہ کیوں نہیں ہے اس میں؟ جو باقی درجنوں جماعتیں ہیں وہ کیوں نہیں ہے اس میں؟ یہ آل پارٹی حریت کانفرنس, باقی کیوں نہیں ہے اس میں؟ اس میں تو سوائے یہ جو چند میں نے نام لیے ہیں یہی لوگ ہیں. اس میں این سی کیوں نہیں ہے اس میں؟ یہاں پر ساتھ مجھے یہ بھی بتاتے ہیں, کیونکہ ہم اسی کی گرد بات کرتے ہیں, پھر اس یعنی جو بھی تھے حریت کانفرنس کہہ رہے ہیں, اس کو جو اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے, شارٹ APHC کہتے ہیں, حریت کانفرنس کہہ رہے ہیں احترام کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. تو پھر اس کا بنانے کا مقصد کیا تھا اور اس کا رول کیا تھا؟ دیکھیں دونوں چیزیں بڑی لمبی ہے, لیکن پہلے یہ آل پارٹیز پہ میں آ جاؤں. اچھا, یہ آل پارٹیز حریت کانفرنس مطلب ان کے نظریے سے ایک کنگلومریٹ ہے جو اتفاق لاتی ہے لائک وائز تھنکنگ پارٹیز میں. ان میں خود اتفاق نہیں ہے. اچھا 93 کے بعد 2004 میں ٹوٹ گئی, 2004 کے بعد 2014 میں ٹوٹ گئی. مطلب ہاؤ کین پولیٹیکل مطلب یہ جو امبریلا آرگنائزیشن ہے, یہ جب ان میں خود اتفاق نہیں ہے, حالانکہ ان کی کانسٹیٹیوشن سب کی سیم ہے, ان کا مذہب سب کا سیم ہے, ان کی پولیٹیکل سکولنگ جو ہے, آئیڈیالوجی ہے, وہ سب سیم ہے, یہ سارے بیسکلی ایکسیشن ٹو پاکستان دے جماعت تھاٹ کے ہیں. اچھا, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان میں خود اتفاق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو آپ ان سے تعلق رکھتے ہیں اس جماعت سے, JKLF سے, جو بنیادی طور پہ JKLF کی بھی مصیبت رہی ہے ہمیشہ سے. وہ مصیبت یہ رہی ہے کہ چیئرمین کون بنے گا. میں چیئرمین ہوں, رکھتا تھا یا رکھتا ہوں؟ رکھتے تھے. بات ٹھیک ہے, رکھتا تھا. اس میں بھی یہی مصیبت تھی, چیئرمین کون بنے گا, اور اگر میں چیئرمین ہوں تو میں چھوڑوں گا نہیں جب تک میں مروں گا نہیں. ٹھیک ہے, امان اللہ خان صاحب کے بارے میں تو مشہور تھا کہ وہ آئین جیب میں لے کے پھرتے تھے اور پینسل لے کے پھرتے تھے, جہاں ان کو ضرورت پڑتی تھی JKLF کے آئین کو تبدیل کر دیتے تھے. تو یہی مصیبت ان کی بھی ہمیشہ سے رہی ہے, انٹرنل فائٹنگ. چیئرمین کون بنے گا, کتنے ٹائم کے لیے بنے گا, کس کی سٹرگل بقول ان کے زیادہ ہے. تو اسی لیے یہ ٹوٹتی بھی گئی بار بار. لیکن جو تنظیم یہ سب کچھ آئیڈیالوجیکل سیم ہونے کے باوجود, سب کچھ سیم ہونے کے باوجود اتفاق نہیں رکھ سکتی ہے, اس سے آپ اور میں کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ, جو جموں کا ڈوگرا ہے وہ ان سے آئیڈینٹیفائی کیوں کرے گا؟ جو لداخ, دیکھیں ان کی بھی غلطی نہیں ہے, they are absolutely in their right, because اگر میں ایک مائنورٹی کمیونٹی سے ہوں اور ایک میجورٹی کمیونٹی کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے تھیولوجیکل بیسس پہ, ریلیجیس بیسس پہ ایک دوسرے ملک کے ساتھ ایکسیشن کی آئیڈیالوجی پروپیگیٹ کر رہی ہے, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ کیا حالت ہے, تو میں تو اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں, بدھسٹ لداخ کے اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. تو آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منورٹیز جو ہے نا, مثلا پنڈت ہیں یا ڈوگرا ہیں, وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے, ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ they have valid reasons not to support them, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں آف کورس ہم نے ان مائنورٹیز کو اپنے جو بھی یہ پلانز بنتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, یا حریت کو ہی لے لیں, ان میں ان کی اکوموڈیشن کا ہم نے کچھ سوچا ہے؟ ہم حریت تو ایکسیشن پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے, تو پاکستان میں مائنورٹیز کی کیا اکوموڈیشن کی حالت ہے؟ آج مندر نہیں بننے دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر میں ڈوگرا ہوں یا اگر میں کشمیری پنڈت ہوں یا میں بدھسٹ ہوں, تو میں تو اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کروں گا. یہ بھی چھوڑے, جو مختلف مسلمان ہیں ویلی میں بھی جو ڈیفرنٹ سوچ رکھتے ہیں, وہ بھی اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, کیونکہ پاکستان کا اسلام تو کشمیر کا اسلام نہیں ہے. کشمیر کا ایک بڑا مطلب پلورلسٹک یہ کیا کہتے ہیں کہ صوفی ٹیننٹس پہ بیسڈ اسلام ہے. پاکستان کا تو اس میں یہ پلورلسٹک اسلام یا پلورلسٹک سوسائٹی تھی یا ہے, اس پہ وضاحت کرتے ہیں کہ مائی انفارمیشن ہے کہ کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں وہاں بھی. نہیں, یہ پلورلسٹک سوسائٹی آہستہ آہستہ دفن ہو چکی ہے. ہاں, بس یہی بات ہے. اس کی وجہ صرف پولیٹکس نہیں ہے, اس کی وجہ کلچرل انویژنز ہیں, اس کی وجہ مدرساز ہیں, اس کی وجہ ہمارا ایٹائر ہے, ہماری زبان ہے, مختلف وجہوں سے. دیکھیں ہم نے
we were Kashmiris and we identified, you know, even in Sheikh Abdullah ke time mein we identified with Kashmiri nationalism. Slowly by slowly in the 90s it turned into religious doctrines, religious fundamentalism, and nowadays more and more it has been turning into pan-Islamism. آج ہم پاکستان کے ساتھ شاید بہت سے کشمیری ہیں جو 90 میں پاکستان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے, آج پاکستان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے ہیں. آج امہ کی بات ہے, آج ایردوغان سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آج ہم عرب سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہاں پر اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک بات کر دوں. مثلا میری کوئی 4-5-6 مہینے پہلے کی بات ہے, ایک وادی کے آدمی سے بات ہوئی تو وہ مجھے یہی کہنے لگا, تو اس نے کہا بھی ہم تو غزوہ ہند لڑ رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ کو پتہ بھی ہے کہ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ پھر یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں سب کو غزوہ نہیں کہا جاتا. جس میں جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو, قیادت کی ہو, اس کو غزوہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ غزوہ ہند, تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اچھا, تو پھر بات کرنے کا جب میں نے تو تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو پھر میں نے کہا بھی 57 ملک ہیں مسلمانوں کے, تو آپ کو کس نے یہ ٹھیکہ دے دیا ہے کہ آپ سب کو پہلے آزاد کراؤ یا اکٹھا کرو تو پھر جو ہے ہم سارے آزاد ہوں گے جا کر. تو پھر مجھے کہتا ہے جی اگر آپ کو امہ کو اکٹھا کرنے کی آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے یا آپ کا ارادہ نہیں ہے, منشا نہیں ہے, تو ہمیں نہ روکیں. ہم جو ہے نا امہ کو اکٹھا کریں گے اور غزوہ میں لڑیں گے اور سب کو جو ہے اکٹھا کر کے پھر ہم فتح حاصل کریں گے. تو مطلب یہ کہنے کا کہ یہ جنگ ہے اس کی نوعیت بدل دی گئی, بدل دی. تو آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جنید صاحب شاید, اچھا تو جنید صاحب شاید ان کا ٹیکنیکل پرابلم آ گیا. تو اس کے ساتھ ہی میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ہم کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ جو ہے نا جموں کشمیر کے سب لوگوں کے لیے ہے, لیکن دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں. تو ایک سردار جی نے کہا بھی ہم تو ٹھیک ہے, ابھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جموں کشمیر ایک علیحدہ ریاست ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم اپنے حقوق چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, آزادی چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے ہم آزادی چاہتے ہیں. جب ان سے یہ پوچھا جائے لوگوں سے بھی آزادی سے مطلب کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آزادی سے مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو سردار جی کہتے ہیں کہ اگر آزادی کا مطلب یہ ہے آپ کے نزدیک لا الہ الا اللہ, تو پھر میرے لیے کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ آپ وہ تو آزادی کا مطلب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں یا علاقہ پاکستان کہہ رہے ہیں, تو ایسے میں میرے گرو نانک کہاں جائیں گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر اس اسٹرگل کو مذہبی رنگ دے دیا گیا. جنید صاحب آر یو بیک ناؤ؟ Yes, I'm back. آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل آپ کا پرابلم ہو گیا تھا. تو میں آپ سے یہ گزارش یہ کروں گا کہ میں نے آپ کی عدم موجودگی میں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وادی کے کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پوری امہ کو اکٹھا کرنا ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جس کو پورے ملک ہیں وہ سارے اکٹھا نہیں کر سکے, آپ لوگ خود ڈیوائیڈڈ ہیں, اوکوپائڈ ہیں, تو آپ 57 ملکوں کو کیسے اکٹھا کریں گے؟ تو یہ ٹرک پتی کے پیچھے لگایا آپ کو یاد ہوگا 90 کے شروع میں 150 جماعتیں تھی کشمیر میں جو آزادی کے لیے لڑ رہی تھی. آپ ہی کی پرانی جماعت میں اگر میں بات کر لوں JKLF کی آج کتنی ہے, 12 ہیں کہ 15 ہیں, مجھے تو یاد نہیں, I've lost count. حریت کی 3 ہیں. اچھا, مسلم کانفرنس یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. دوسری ایک اور بات, کیونکہ ہم صرف مذہبی مسئلے پہ اس کو نہیں بٹھانا چاہتے ہیں, دیکھیں ایک اور چیز ہے, آپ یو آر فرام پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر, ٹھیک ہے, اور آپ بات کرتے ہیں اپنے ریجن کی آزادی کی بات کرتے ہیں, ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں. میں بھی ہوں, میں ویلی کا ہوں. اب بات یہ ہے لیکن ہم میں ایک فرق ہے, آپ میں, مجھ میں اور آپ میں اور ان لوگوں میں, کہ جب ویلی میں کچھ غلط ہوتا ہے تو میں تو بات کرتا ہی ہوں کہ میں ویلی کا ہوں. آپ جبکہ آپ پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کے ہیں, آپ بھی بات کرتے ہیں. جب جموں میں کچھ غلط ہوتا ہے آپ بھی بات کرتے ہیں, لداخ میں کچھ ہوتا ہے آپ بھی بات کرتے ہیں, پنڈتوں پہ ظلم ہوتا ہے آپ بھی بات کرتے ہیں. مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ میں تو وہاں کا ہوں. اسی طرح جب عارف شاہد مارا جاتا ہے تو اس پہ میں ایز اے ویلی کا ہونے والا میں بھی بات کرتا ہوں, آپ بھی بات کرتے ہیں. ان میں یہ چیز میں نے نہیں دیکھی. لیکن اس کے باوجود ستم ظریفی یہ ہے, اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ وہ پیٹریاٹس ہیں, وہ محب وطن ہیں. یہ تو آپ کے جنہوں نے بنایا ہے, جو ان کے مطلب رحم و کرم پہ پلتے ہوں گے, وہی لوگ کہتے ہوں گے. کشمیر میں کوئی پیٹریوٹک نہیں کہتا.
تھوڑا سا اس کو نا کرنے کنکلوژن کی طرف جانا چاہتا ہوں میں. اس نظر آتا ہے کہ آپ کو دوبارہ ٹائم دینا پڑے گا, تو ابھی تو ہم تو اسٹارٹ بھی نہیں کر پائے صحیح طریقے سے. ابھی تو ڈیفینیشنز پہ ہی بات ہو رہی ہے. ڈیفینیشن نہیں, لیکن امپورٹنٹ, اٹس ویری امپورٹنٹ. لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اچھا. پھر بات یہ آگی نبی رول تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, ٹھیک ہے جی, آج نہیں تو کل کر لیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات آگے نہیں کہ جن لوگوں نے یہ جماعت بنائی, حریت کانفرنس بنائی, یعنی یہ پلیٹ فارم بنایا, تو کیا وہ کشمیریوں کو آزاد, یعنی آزاد خود مختار کرنا چاہتے تھے, یا ان کا ایجنڈا یہ تھا جیسے کہ ان کے لکھا ہوا آئین میں کہ وہ ایکسیشن ٹو پاکستان چاہتے تھے, یعنی پاکستان کا سب بنانے کے لیے بنائی گئی تھی. انٹیلیجنس ایجنسیاں کب سے فریڈم موومنٹس میں آزادی کے لیے چھلانگ مارنے لگی؟ کیا سی آئی اے نے افغان مجاہدین کی مدد اس لیے کی تھی کہ وہ ان کو آزاد کرنا چاہتے تھے, یا اس لیے کیونکہ وہ سوویت یونین کو شکست دینا چاہتے تھے؟ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ لائک جو ان کو ایز اے پراکسی یوز کیا گیا تھا افغان مجاہدین کو, امریکہ نے, سی آئی اے نے, یا آئی ایس آئی نے, یا اس میں لیکن ایک فرق ضرور تھا. سی آئی اے افغانستان پہ قابض نہیں تھی, امریکہ افغانستان پہ قابض نہیں تھا. ٹھیک. جن لوگوں نے یہ جماعت بنائی ہے, یہ امبریلا آرگنائزیشن بنائی, یہ بھی تو جموں کشمیر پہ قابض ہے نا. تو یہ وہ حصہ جو ان کے انڈر ہے, فورسبلی آکیوپائڈ ہے, اس کو آزاد نہیں کریں گے. اور ویلی میں ایجنسی کے تھرو ایک جماعت بنا کے آزادی کی بات کریں گے, یہ کہاں کا لاجک ہے؟ اس میں لاجک تھنکنگ پیپل کے لیے نہیں ہے, پیپل ود ویژن ان کے ذہن میں نہیں ہے یہ بات. لیکن بات ہے کہ کچھ لوگوں نے بائی کیا نا اس کو. دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں نے بائی کیا, ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہر ایک کی ملٹری, اس کو اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کچھ لوگوں نے بائی کیا, یا کچھ لوگوں کو بنانے والوں نے بائی کیا, یہ بھی تو ہو سکتی ہے بات. نہیں, اس میں ایک اور چیز ہے نا. دیکھیں آپ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری جو ہے اس کو بھی آپ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ کشمیریوں نے بائی کر لیا. اس کی وجہ یہ ان کی ملٹری ونگز تھی, ان کی عام تنظیمیں تھی. ایز اے کشمیری مجھے وہاں پر رہ کے اگر میری جان بچتی ہے, میرے بچوں کی جان بچتی ہے, مجھے گولی نہیں ماری جاتی ہے کیونکہ میں نے حریت کے 2 نعرے لگانے ہیں, what will you do؟ لیکن آج یہ دیکھیں کہاں ہے, کتنے کشمیری نکل آئے. بہت سے حریت کے لوگ تو ٹیرورزم فائنینسنگ, بچوں کے سکول جلانے اور بڑے بڑے محل بنانے کے کیس بھگت رہے ہیں اور جیلوں میں ہیں. کتنے لوگ دیکھے آپ نے سڑک پہ آئے ہیں یا بات کی ہے, کتنے آرٹیکل پڑھ رہے ہیں آپ اخباروں میں جو ان کے لیے, ان کے حق میں کوئی بات لکھ رہے ہیں, کتنے ایسے سیمینارز دیکھ رہے ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو اس پہ بات کر رہے ہیں. تو لوگوں نے بائی نہیں کیا. ویسے ایک بات اور مجھے اس سے بات یاد ہے. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ 8 تاریخ کو وانی صاحب کی, برہان وانی صاحب کی تھی 4تھی برسی تھی. تو اس سے 2-3 دن پہلے مجھے اسکاٹ یارڈ کے ایک آدمی نے فون کیا. تو اس نے کہا بھی آپ اس میں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں آ رہا. تو اس نے کہا بھی آپ بتا سکتے ہیں بھی اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ تو پھر ساتھ اس نے یہ بھی پوچھا بھی ڈو یو ایگری ود واٹ ہی ڈیڈ؟ میں نے کہا بھی میں تو ایگری نہیں کرتا, میں تو پیسفل اسٹرگل کرنے والا آدمی ہوں. وہ جو ہے نا وہ بندوق پر یقین رکھنے والے تھے. میں آزاد و خود مختار کشمیر چاہتا ہوں, وہ ایکسیشن ٹو پاکستان چاہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. میں نے بتایا ان کو. تو میں نے وہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ آئیں گے اس میں. تو ایک بہت سی آرگنائزیشن کا نام ہے, تو اس حساب سے ہم تیاری بھی کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا زیادہ تیاری کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. کہتا کیوں؟ میں نے کہا اگر 50 آدمی آ جائیں, 60 آ جائیں تو یہ بڑی بات ہوگی. کہتی ہے 50-60. میں نے کہا چلو جی زیادہ کر لو, آج کل جیسے بھی سمجھ لو کہ چلو اگر کوئی اس طریقے سے رجحان بڑھ جائے. تو میں نے کہا بھی آئی ول بی ویری سرپرائز کہ اگر وہ 100 مارک پر چلے جائیں, اٹ بی لیس دین 100. اور صحیح بات یہی آئی ہے کہ 50 لوگ تھے, اور جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے خود کہا جی بھی ہمارے زیادہ لوگ نہیں آ سکے. دیٹ پرووز یور پوائنٹ, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ وہ بائی نہیں کرتے. یہ کہنا چاہتے تھے آپ. اور پھر میں تو حیران ہوں اس بات پہ. I didn't know that UK was such a tolerant organization, such a tolerant country. Hizbul Mujahideen, apart from the fact that Burhan Wani was a young boy, and I am saddened by the killing of any young Kashmiri. I
I don't condone his path, I don't support his ideology, but nevertheless I'm saddened by the loss of a young human life of a Kashmiri. But Hizbul Mujahideen एक terrorist organization है, designated as such by the EU and by the Americans and by the UN even, but by the European Union I'm sure about that. UK में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कमांडर की बरसी पे उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और चीफ कमांडर के हिमायत में जुलूस निकालने की इजाजत है. That's a very we are very tolerant in Britain. Tolerant society. हाँ, बट ये जो सारे टॉलरेंट हैं, ये यही टॉलरेंस हम अपने घर में तो नहीं दिखाते हैं ये टॉलरेंस. अच्छा, आप वहाँ नहीं दिखाते. अच्छा, ऐसे करते हैं जुनैद साहब भाई. बात यह है कि थोड़ा सा मैं ओवर रन भी हो गया हूँ. रिकैप करने की जरूरत इसलिए नहीं है, मैं समझता हूँ कि हमने एक दो बार रिकैप किया, लेकिन बात आप ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये बनाई थी विद कॉन्फ्रेंस, उनके मकासद कश्मीरियों को आज़ादी या जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी दिलाना नहीं था. यही बात आप कह रहे थे जिन्होंने बनाया. ये तो बड़ा कंसाइज्ड इनका मोटिव हो गया ना. अगर ये मोटिव नहीं था तो इसका मतलब है कुछ और मोटिव तो था. वो क्या था फिर? बनाई किसने? शुरू में मैंने आपको बता दिया. ठीक मान लिया. आपने कहा जी असद दुरानी साहब अपनी किताब में लिखते हैं. ठीक है, असद दुरानी साहब जो DGISI थे, ISI के वो चीफ थे. इस पहले लेकिन ये वायद उसने ऐसे है कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी चीफ रहा है. हाँ, सो और ये उसमें एंड यू नो आई कैन गो ऑन. ही आल्सो एक्सप्लेन्स अ लिटिल बिट कि क्यों बनाई गई है. क्या कहता है? He said to give the Kashmir struggle as he calls it. जो कश्मीर में ये टेररिज्म स्टार्ट हुआ था, बंदूकें आई थी, लोग मार रहे थे, पंडित मारे गए, बाकी लोग मारे गए, राइटर्स मारे गए, इंटेलेक्चुअल्स मारे गए, to give that a political face. अच्छा, these are the words he uses. मतलब देखें, या तो उसको झूठा कहो, या फिर DGISI की बात मान लो. And I'm pretty sure none of these people in the Hurriyat are going to denounce the words of the DGISI because he was at some point of time their paymaster. So they're probably not going to denounce this. So paymaster of who? भाई जिन्होंने बनाई है उनको ये भी तो बताना है ना कि ये चलेगी कैसे. अच्छा. इसका देखें, अभी पिछले दिनों अखबारों में ये आया था और इंटरेस्टिंग बात तो है. मतलब मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता. I will not accuse anyone, but I do find it quite hard to believe कि वो लोग जो दावे करते हैं कि हमने 25-25, 30-30 साल जेलों में काटी है, उन लोगों के पास जो उनकी आज की फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं वो फिर कहां से आई. मतलब 30 साल अगर आप जेल में काटेंगे, आपकी उम्र 50 साल है, 20 साल में आप मतलब, और वो भी फिर 10 साल आपने कोई स्कूल भी पढ़ा होगा या 15 साल आप मैट्रिक भी कर रहे होंगे, तो फिर बाकी 5 साल में आपने इतना मतलब कैसे बात करेंगे क्योंकि टाइम काफी ओवर रन हो गया हूँ. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. मैं ये कहूँगा नाज़रीन, आपने बातें सुनी और मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें आपके लिए भी नहीं होंगी. आई एम श्योर कि आपने कुछ लर्न किया होगा. लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा जुनैद साहब, विल स्पीक टू ईच अदर अगेन एंड फाइंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टाइम, और उस पर हम दोबारा इस पर बात करेंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि आज के लिए आपको एटलीस्ट यू माइट नीड अ सीरीज ऑफ एटलीस्ट 5 or 6 episodes, मे बी मोर. अच्छा, ये हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज पार्ट 1. ठीक है जी. चलें. एंड नाजरीन, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा भी, इफ यू लाइक माय प्रोग्राम तो डू सब्सक्राइब एंड डू लीव योर कमेंट्स. ठीक है जी, हमें पता चलेगा. अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो वो भी आप जुनैद कुरैशी पर सवाल कर सकते हैं, या मुझे इनबॉक्स कर लें या उसमें कर लें. सबको मैं सब पढ़ भी लेंगे कि आपने क्या सवाल किया. तो आई लीव इट एट दैट. थैंक यू वेरी मच जुनैद. सुनने वालों का भी शुक्रिया. इस पर ख़त्म करते हैं. खुदा हाफिज़.